آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد مجرم انسان جب اللہ کے سامنے ہوگا تو اس وقت مجرم انسان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا بیان ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ مجرم کسے کہتے ہیں؟ مجرم اس انسان کو کہتے ہیں جو جرم کا ارتکاب کرنے والا ہو، چاہے وہ جرم چھوٹا ہو چاہے وہ جرم بڑا ہو، مجرم تو مجرم ہی ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ چھوٹا جرم کرے گا تو یہی کہیں گے کہ اس کا جرم چھوٹا ہے اور یہ مجرم ہے، چھوٹا مجرم ہے، اور اگر بڑا جرم کا ارتکاب کرے گا تو بڑا مجرم بن جائے گا۔ تو مجرم ہی ہوتا ہے، کوئی بھی مجرم انسان کی تعریف نہیں کرتا، نہ ہی کسی جرم کی کوئی تعریف کرتا ہے، بلکہ جرم کی بھی مذمت ہوتی ہے اور مجرم کی بھی مذمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جہاں وہ کافر ہے وہاں وہ مجرم بھی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کلمہ شہادتین کا تو اقرار کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی مجرم ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بھی مجرم ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ بھی مجرم ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وسعت کے باوجود حج نہیں کر رہا، وہ بھی کیا ہے؟ مجرم ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کوئی حق تلفی کر رہا ہے، مجرم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجرم ہے۔ بیوی بچوں کی حق تلفی کرتا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی مجرم ہے۔ جو حلال و حرام کا امتیاز نہیں رکھتا، وہ بھی مجرم ہے۔ جو غیبت کرتا ہے، جو چغلی کھاتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مجرم ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ تو مجرم انسان جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کے سامنے ہوگا اور سر شرم کی بنا پر جھکا ہوا ہوگا، کیونکہ کبھی بھی مجرم انسان جرم کر کے پھر جب وہ پکڑا جائے تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اسے افسوس ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر معمولی بھی اس کے اندر کوئی شرم و حیا ہے تو وہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے مجرم انسان ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، شرم کی بنا پر سر جھک جائیں گے بڑے مجرم سب اللہ کے سامنے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، کانوں سے سن لیا ہے، یعنی یقین ہو گیا اب، تو فرجعنا، ہمیں واپس لوٹا دے، ایک موقع دے دے ہمیں، نعمل صالحہ، ہم اچھے کام کریں گے، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو احساس تو ہو جانا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور موت کے بعد کوئی بھی واپس تو نہیں آتا، دوبارہ زندگی تو نہیں ملتی۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کتنے والدین ہوں گے کہ وہ اپنے سامنے اولاد دیکھتی ہے ان کو فوت ہوتے ہوئے، کتنے رشتہ دار ہیں ان کو اپنے سامنے دیکھتی ہے فوت ہوتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جن کو ہماری آنکھوں کے سامنے قبر میں دفن کیا گیا، کتنے لوگ ہیں جن کا جنازہ پڑھا گیا، کتنے لوگ ہیں جن کی قبروں پر ہم نے دفن کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالے، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن
اصلاح نہیں کرتے ہم اپنی۔ کامیاب انسان وہ ہے جو موت سے سبق حاصل کر لے۔ محترم سامعین، سال گزر گیا ہے، نیا سال لگ گیا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ضرور سوچتے ہیں کہ اس سال کیا کھویا کیا پایا، کیا آمدنی ہوئی کیا خرچ ہوا، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے۔ اگر نفع ہے تو نفع سوچ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے ہماری سوچ سے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اگر ہماری سوچ سے تھوڑا ہے تو بڑا انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر انسان محنت کرتا ہے، کوئی خسارہ ہے تو خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس کے متعلق پلاننگ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، پروگرام بناتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہے، اسلام اسے منع نہیں کرتا، ہونی چاہیے یہ سوچ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ عظیم سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے سال گزر گیا، ہماری نمازوں کی صورتحال کیا رہی، ہمارے سابقہ سال میں روزوں کی صورتحال کیا رہی، زکوٰۃ کی صورتحال کیا رہی، تطوعات نفلی صدقہ و خیرات کی صورتحال کیا رہی۔ ہم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کا حق مارا تو نہیں، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کے اوپر ظلم و ستم تو نہیں کیا۔ تو یہ سب کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر اس حوالے سے اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اللہ سے معافی بھی ہو، استغفار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کی حق تلفی ہے اس کی حق رسائی بھی ہو۔ حقوق العباد میں صرف معافی سے معاملہ حل نہیں ہوتا، بلکہ حقوق العباد میں حق تلفی کی صورت میں حق رسائی بھی کیا ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنا محاسبہ کر کے اصلاح کر لیں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر یہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی کمی کوتاہی کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ استغفار کریں، صدق دل سے توبۃ النصوح کریں، اور اپنی کمی کوتاہی کی اصلاح کر کے آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو پھر دوبارہ زندگی میں ہم اس کو نہ دہرائیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔